ہم لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ایک نماز آدمی نہ پڑھے، فرشتہ آ کے یہیں سے پکڑ لے، گریبان سے پکڑ لے، بھائی تمہیں اللہ نے پیدا کیا، ابھی اس کا رزق کھا کر آئے ہو، وہ سانس اس کا ہے، دل اس کا دیا ہوا ہے، جسم اس کا دیا ہوا ہے، گردے پھیپڑے سب اس کے دیے ہوئے، تم نماز نہیں پڑھتے. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور تم کان تک جو کہتے ہیں نا کہ جوں تک نہیں رینگتی تمہارے کانوں پر. تو اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا تھا. اللہ کی کتنی نافرمانی ہوتی اس دنیا میں. دل میں ہمارے خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہ رکا ہو سکتا ہے اس کا نقصان بڑھ جائے، اسی لیے رکتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے ابھی میں روکا ہوں تو میں کوئی فوری طور پہ ایمبولینس والے کو کال کر لوں گا، کوئی جو بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لیے میں کر لوں گا، کچھ بھلا اس کا ہو جائے گا. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ نے رحمت کے وہ جذبات رکھے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کو سڑک پہ گرتا ہوا دیکھ لے اور چلا جائے، لوگ کہتے ہیں نا یار اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہے. تمہارے سامنے آدمی پھسلا ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے کراچی کے لوگوں میں اس کی بہت اچھی عادت ہے اور قابل ستائش ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اس پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا. مسلمان کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. سب سے زیادہ احسانات ہم پر کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ نافرمانی بھی اللہ کی جاتی ہے. دنیا میں کافروں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ رہی ہو. تو کافروں کو اللہ پسند کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے. اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے، ان کو اولاد دیتا ہے، ان کو زندگی دیتا ہے، جینے کا حق دیتا ہے. اگر اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پر غالب ہوتا تو قرآن کریم میں آتا ہے نا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ لوگوں کو گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک رینگتا ہوا جانور تمہیں نہیں ملے گا. انسان تو بہت دور کی بات ہے. ہم اللہ کے احسانات کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتے. علماء کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں تو شکر کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو شکر کی توفیق دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، تو کیسے شکر ادا کریں گے؟ آپ کہیں گے میں پھر شکر ادا کروں گا، تو جب پھر شکر ادا کریں گے اس کی توفیق بھی کس نے دی؟ تو یہ ناممکن ہے. بعض اوقات ہم لوگ، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ طلبہ کو کہتے تھے جو درس نظامی پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ دن تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ جو رسیاں نہیں گانٹتے ہیں بناتے ہیں رسیاں، تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جولاہے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وحی کا انتظار کرنے لگ گیا کہ اب تو میں اتنا نیک بن گیا ہوں کہ اب شاید وحی آئے گی میرے اوپر. تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ جب 2 دن 3 دن تہجد کی توفیق ہو جائے تو پھر آپ بزرگ بن جاتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال سے پہلے تو نبوت نہیں ملتی، آپ 40 سال سے پہلے بزرگ کیسے بن جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دیتا. ہم 2 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں میں بزرگ بن گیا، اور پھر اس بزرگی کا لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اس بزرگی کا لوگوں کو اس لیے کہ جب میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگ گیا، اس کا مطلب میری نظر میں تو کسی انسان کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں بچی. بزرگ وہ ہوتا ہے جس کو کوئی اور کہے بزرگ. جو اپنے آپ کو بزرگ کہے وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ کوئی شیطان ہوگا، کوئی اور چیز ہوگی. وہ اپنے آپ کو بزرگ کہنے والا کون سا بزرگ ہوتا ہے؟
تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں میں بزرگ ہوں، اسی کو تکبر کہتے ہیں.